بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے 3.25 سال بعد پھر کہہ دیا کسی کو NRO نہیں دوں گا، قبضہ گروپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک امیر وہ ہے جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں۔ انہوں نے کہا طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے قانون کیا پوچھیں گے؟ ان سب خامیوں کو دور کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں یا بیانات دینا ہے؟ عمران خان صاحب کے اپنا کردار تو ٹھیک، کیا پنجاب میں ہونے والی لوٹ مار اربوں روپے کی کو کون روکے گا؟ ناظرین، بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قبضہ گروپ کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا طاقت میرے نزدیک امیر وہ ہے جس کے ضمیر کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا آپ کی جماعت میں آنے والے سارے با ضمیر ہے تو باقی سب بے ضمیر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا عمران خان صاحب۔ حرام حرام ہی ہے، چاہے آصف پیپلز پارٹی کے دور میں ہو، نون لیگ کے دور میں ہو، یا PTI کے دور میں ہو، یا مشرف کے دور میں ہو، غلط کام غلط ہی ہے، غلط کو سچ نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر عمران خان صاحب نے آج کا سیاستدان طاقت کے حصول کے لیے اقتدار میں آتے ہیں تو 17 نومبر کو جو بل پاس ہوا اس کی تفصیلات بتا دیں کیسے ہوا۔ آپ خود ایماندار ہیں عمران خان صاحب، لیکن آپ کی ٹیم میں کرپٹوں کی میلہ لگا ہوا ہے۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا جیلیں غریبوں سے بھری ہیں اور امیر آدمی جیلوں میں نہیں جاتے۔ وزیر اعظم صاحب 3.5 سال بعد آپ کو یہ بیان نہیں دیں۔ آپ کہتے کہ ماضی میں جیلوں میں غریب آدمی ہوتے تھے، میں نے غریبوں کو جیلوں سے نکالا اور سزا یافتہ مجرم ثابت ہونے والے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا۔ آپ سے یہ سوال ہے 3.5 سال بعد آپ صحافی نہیں کہ خبر دیں، آپ حاکم وقت ہیں، اس پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر ملک میں کوئی جرم کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا آپ کا اخلاقی اور قانونی حق ہے، اور آپ نے عوام کو ان کے حقوق دینے کا حلف لیا ہوا ہے۔ آپ کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے ایک قانون ہے، تو آپ 3.5 سالوں میں ختم کریں، قانون کو برابر کریں، سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ آپ نے کہا کہ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو میں ایک ریفرنس دے دیتا ہوں، پنجاب میں قبضہ مافیا ماضی کی طرح اسی طرح آزاد ہے، اسی طرح لوٹ مار ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ایک صرف مسلم لیگ نون کے MNA سیفو کھوکھر کے خلاف ہوئی ہے، تو پنجاب میں تو سینکڑوں افسر اور سیاستدان اور کئی لوگ شامل ہیں، باقیوں کو بھی پکڑیں۔ یک طرفہ احتساب نفرت کو جنم کرتا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ سے لوگوں سے امیدیں ہیں، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حقائق اپنے تک لانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو ایک خبر دے دیتا چلو گا، اپنے پکڑنے کے شوق ہے، ساہیوال میں ہڑپا ٹیکسٹائل مل تھی، اس میں آپ کی ایک پنجاب کی اہم ترین شخصیت نے اربوں روپے کی دیہڑی لگائی۔ اس کی انکوائری کرائیں، اگر سچ ہو تو کارروائی کریں، اگر نہ سچ ہو تو اس کو یقیناً کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے ایک ریونیو بورڈ آف ریونیو کے ممبر ہے بابر حیات تاڑڑ، ان پر مبینہ الزام ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنے بھائی کی کرپشن پر کیا اور لوٹ مار کے لاتعداد الزامات ہیں۔ ہمارا دوست بابر ڈوگر 10 چوریاں کر چکا ہے۔ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ زمینوں میں رد و بدل کرنے کے سلسلے میں جب یہ کوپریٹیو کے سیکٹری تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو دیا، وہ آج بھی نیب میں اندر ہے ان کی وجہ سے جو مرات انہوں نے دی۔ لیکن بابر تاڑڑ اتنا طاقتور بورڈ آف ریونیو ہے کہ چیف سیکٹری جو اچھی شہرت کے حامل ہے کامران علی افضل، ان کی زیر صدارت کانفرنس میٹنگوں میں نہیں آتا، اجلاس میں نہیں آتا، کہتا ہے میں سیدھا عمران خان کے سیٹ ہوں، میں ادھر حساب کتاب کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ کیا اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے ہمیشہ گڈ گورنر، اچھے ایماندار افسروں کی بات کی، اسی کو چیلنج بنا لیں، اس کا ماضی دیکھ لیں، بابر ڈوگر کے پروگرام دیکھ لیں، سیکٹری کوپریٹیو یا چیئرمین کوپریٹیو جب تھے انہوں نے کہ بھائی نے کیا کیا لوٹ مار ماری، اور آج کل سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے تو بورڈ آف ریونیو میں کرپشن ہے، جس کا سربراہ بابر حیات تاڑڑ صاحب ہے۔ ہمیں امید ہے عمران خان صاحب آپ انصاف کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ حقائق آپ تک نہ آتے ہوں، لیکن جو آتے ہیں کم سے کم انہیں ویریفائی کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی صحافی کی بات مانیں، اگر سچ ہے کرپشن خاتمے کے لیے آپ نے 22 سال جدوجہد کی، دھاندلی کے خاتمے کے لیے آپ نے 22 سال جدوجہد کی،
لیکن نہایت احترام کے ساتھ. اس کے نتائج نہیں آ رہے جب سے آپ حکومت میں ہیں. ناظرین، آج اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے 400 ارب کے سود کی ادائیگی کی جا رہی ہے. موجودہ حکومت نے، عمران کی حکومت نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے. جبکہ یہ بتا دیتے کہ اپوزیشن لیڈر محترم شہباز شریف صاحب بھی اس ملک میں طویل عرصہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اگر وہ اس ملک کو مقروض چھوڑ کے نہ جاتے تو آج ملک مقروض تو نہ ہوتا. دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس الیکٹرانک ریفارمز کو نہیں مانتے، آج ہی الیکشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اگر آج ہی آپ نے بغاوت کر دی ہے تو اگلا الیکشن کروانے کا کیا فائدہ. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے موجودہ حکومت کو نہیں مانتے، اس کو گھر جانا ہوگا. آپ صرف یہ بتا دیں بلاول بھٹو صاحب، آپ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، آپ کے والد پر مبینہ ہیں. 13.5 سال کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کارکردگی کے اچھے کام بتائیں تاکہ ہم ان کی بھی تعریف کریں، یہ ہمارا فرض ہے. ناظرین، نواز شریف نے ماضی میں فوج اور عدلیہ پر حملے کے ریکارڈ قائم کیے. انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، انہیں سزا نہیں ملی. انہوں نے ایک آرمی چیف کو گھر بھیجا، ان کو سزا نہیں ملی. انہوں نے ایک آرمی چیف کو BMW دینے کی کوشش کی. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ظلم ستم کیا، لیکن اب سزا پانے کے باوجود بھی وہ اس وقت لندن میں ہیں. نواز شریف کے خلاف کب کوئی کارروائی کرے گا؟ یہاں جتنے بھی سیاستدان ہیں، لوٹ مار نہ کرپشن، نہ جج کو جائز ہے، نہ جرنیل کو، نہ صحافی کو، نہ سیاستدان کو، نہ تاجر کو، نہ ملازم کو، نہ سرکاری افسر کو، نہ پرائیویٹ کو. ہم خواہش کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور پالیٹیشین آپس میں بیٹھ کے ملک میں انصاف کا علم بلند کریں گے. کہا جا رہا ہے معاہدے کے ساتھ برطانیہ میں نواز شریف اور سمدھی کی زندگی گرفتاری کا خطرہ ہے. ناظرین، تمام صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے کہا عام آدمی کی زندگی اجرن کرنے کا نام موجودہ حکومت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت فراڈ ہے. تو مجھے بتا دیں، آپ کے دور میں لوگ راوی سب چین لکھ رہا تھا؟ نہیں، ہر سب سے غلطی ہوئی ہیں، لیکن جو غلطی سے اصلاح کرتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، جو غلطی دہراتا ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے. ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی. تمام پولیٹیشین قابل احترام ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت، لیکن سچ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے. کسی ایک سیاسی جماعت کی فیور کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا، میرے لیے سب قابل احترام ہے. کل بھی سیاستدانوں کا کام تھا حکومت کرنا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا، لیکن جہاں جہاں غلطی آئے گی اس کی نشاندہی کرنا کا ہم نے بھی قلم کا عہد ہے اور یہ نبھاتے رہیں گے. ناظرین، عارف حمید بٹی کا YouTube چینل پسند ہے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.